بلال بھٹو زرداری کی پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے صحافیوں سے گفتگو۔ اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوں گی۔ اکتوبر سے پہلے ترامیم ہوئی تو 19ویں ترمیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی۔ 25 اکتوبر سے پہلے اگر ترمیم ہوئی تو 19ویں ترمیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی۔ موجودہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے حق میں قانون سازی کو مانا ہے۔ ترامیم کو میں لیڈ کرتا تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھتا۔ مولانا کی خواہش ہے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لیا جائے۔ حکومت نے اپنے تمام آئیڈیاز جو ہیں حکومت نے پہلے سے اپنی ترامیم کا آئیڈیا عدلیہ سے شیئر کر دیا۔ بلال بھٹو نے کہا کہ حکومت نے اپنا پہلے سے ہی جو آئیڈیا تھا ترمیم کا وہ عدلیہ سے شیئر کر دیا اور اس کے بعد مخصوص نشستیں ہی ہم سے چھین لی گئیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن ذوالقرنین صاحب۔ بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ فرمائیے گا ترامیم کے حوالے سے بلال بھٹو زرداری نے بڑی اہم بات کی ہے۔ بلال بھٹو زرداری نے سپریم کورٹ کے صحافیوں سے گفتگو اور کہا کہ اگر 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوتی ہیں تو اس ترمیم جو ہے وہ 19ویں ترمیم جیسی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں مزید مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے حق میں قانون سازی کو مانا ہے۔ کیا کہیے گا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا ہے نا کہ 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوں گی، تو یہ اور اس چیز کو سٹیم کر رہے ہیں کہ آلریڈی جو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ 25 اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے، تو جو کچھ بھی کرنا ہے 25 اکتوبر سے پہلے کرنا ہے، دیٹ از دا ڈیڈ لائن۔ تو اس کے بعد تو چیزیں ویسے ہی مشکل ہو جائیں گی گورنمنٹ کے لیے۔ سپریم کورٹ میں جو ہیں انکمنگ اس کے بعد چیف جسٹس ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کا نام ہے، ہی از اے سینئر موسٹ، تو وہ گورنمنٹ آلریڈی ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو سب کچھ 25 سے پہلے ہی ہے۔ اور ایون بلاول صاحب کا یہ اندیہ دینا کہ آئینی کورٹ بنے گی اور آئینی کورٹ کے یا چیف جسٹس قاضی صاحب ہوں گے یا منصور علی شاہ ہوں گے، تو یہ بھی کوائٹ انٹرسٹنگ ہے۔ انہیں ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایک بندے کے لیے یہ ترمیم کے حق میں نہیں ہوں، اور دوسری طرف قاضی صاحب کا بھی نام فلوٹ ہو رہا ہے۔ بھئی قاضی صاحب کا نام آپ آئینی اگر کورٹ بنتی ہے آئینی تو وہ تو 25 کو ریٹائر ہو جائیں گے، تو آپ ان کو کسی نہ کسی فارم میں ایکسٹینشن دے رہے ہیں نا۔ اگر آئینی کورٹ میں ان کو 3 سال کے لیے لگا دیں گے تو ان کا تو ایسا نام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بلاول صاحب جس طرح سے کل سے وہ کافی تقاریر کر رہے ہیں تو اس میں کیٹیگوریکلی کہیں بھئی ہم نے نہ کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے، ہم نے تو صرف جو آئینی ترامیم کرنی ہے وہ لوگوں کے بھلے کے لیے کرنی ہے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے کرنی ہے، تو اس میں تو کوئی ایک پرسن اسپیسیفک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت کنٹروورشل ہو جاتی ہیں جب آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں کسی ایک بندے کے ساتھ۔ تو اس لیے اگین دال میں کالا ہے، اور جب تک اب نیا ڈرافٹ سامنے نہیں آتا اس وقت تک تو یہی رہے گا کہ گورنمنٹ کا مائنڈ یہی ہے کہ قاضی صاحب کو وہ ریٹین کریں جیسے بھی، جسے کہتے ہیں بائی ہوک اینڈ کروک، کیونکہ 63A آلریڈی لگ چکا ہے۔ 63A کے بعد اس کا جو ڈیسیژن آنا ہے وہ بھی کافی سارے لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی فیور میں ہی آئے گا، مطلب پارلیمنٹیرینز کو، ممبر نیشنل اسمبلی کو اجازت ہوگی کہ وہ فلور کلاس کریں اور مرضی سے دوسری طرف ووٹ کر دیں اور وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے یا ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ان ہوگا۔ اس سے گورنمنٹ کی زندگی آسان ہو جائے گی، ان کو مولانا فضل الرحمان پہ اتنا زیادہ ڈپینڈ نہیں کرنا پڑے گا۔ آلریڈی بھی گورنمنٹ کے کافی سارے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ پہلی ہماری ایفرٹ یہی ہے کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ کریں۔ اف دس ٹائم اراؤنڈ ہم فیل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا آپشن بی موجود ہے، تو دوسرا آپشن بی جو ہے وہ 63A کے ساتھ ہی جڑا ہے۔ تو اس سے آلریڈی انفر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے آپ کو وڈرا کیا ہے اس بینچ سے اور جسٹس منیب اختر نے کیا ہے، تو قاضی صاحب کی سربراہی میں جو بینچ ہیئرنگ کر رہا ہے 63A کی، تو اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہی فیور کرے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اور امپاور ہو جائے گی گورنمنٹ اور مرضی کا آئینی پیکج لے آئے گی۔ قاضی صاحب بھی رہیں گے، ہی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔